السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ النحل آیت نمبر 104 104 سے کرنا ہے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، لا یؤمنون جو ایمان نہیں لاتے، بآیات اللہ اللہ کی آیات پر، لا یہدیہم نہیں راہ دکھائے گا ان کو اللہ ولہم اور ان کے لیے عذاب علیم ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو آپ کو یاد ہے کہ پچھلی دفعہ ابھی موضوع چل ہی رہا تھا تو ہم نے آیت نمبر 103 تک ختم کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو آپ کو باتیں کرتے ہیں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ تمہیں کوئی سکھا جاتا ہے تو جس کی طرف یہ اس بات کو منسوب کرتے ہیں وہ تو آجمی ہے، یعنی آجمی وہ شخص جو کہ کسی زبان کو صحیح طور پر بول بھی نہ سکے، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے سکھائے گا؟ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ قرآن عربی میں بیان فرما رہے ہیں اللہ کے حکم سے، وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ، اور یہ واضح کتاب کھلی عربی زبان میں اتارا گیا ہے۔ تو اب یہاں سے فرمایا جا رہا ہے کہ یہ ایسا کون کر سکتے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ دراصل اللہ کی آیتوں پر ایمان ہی نہیں لاتے، کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ رسول کی ذمہ داری تو صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پیغام پہنچا دینا ہوتی ہے، وہ اپنے سے خود کوئی کلام نہیں کرتا۔ تو وہ رسول جو ان کے درمیان اتنے سالوں رہا اور اس کو وہ صادق اور امین کہتے تھے، اور قریش یہ جانتے تھے کہ اس نبی نے زندگی بھر نہ کبھی جھوٹ بولا ہے اور نہ ہی کوئی بات اللہ کے ذمہ لگائی ہے، تو کیا اب یہ اتنی بڑی بات اللہ کے ذمہ باندھ سکتا ہے اور یہ کہہ سکتا ہے یہ کلام اللہ کی طرف سے مجھ پر نازل ہوا ہے؟ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دراصل ان کا حال یہ ہے کہ یہ تو اللہ کی اتاری ہوئی نشانیوں پر، آیات پر ایمان نہیں لاتے، تو ایسے ہی لوگ ہیں کہ جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہدایت نہیں دے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کو جھٹلانا یا اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی آیات کو جھٹلانا، یہ یعنی اتنا بڑا گناہ ہے، کیونکہ یہ سب سے بڑی حقیقت ہے، اللہ کا وجود، اس کی آیات سب سے بڑی حقیقت ہے جس کو انسان جھٹلا دے۔ تو ہم میں سے جو بھی اللہ تعالیٰ کا قرب پا لیتے ہیں، اس کی ہستی کو محسوس کرتے ہیں، تو ہم جان جاتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص اپنے خالق کو نہ پہچانے، اپنے مالک کو نہ پہچانے، اور جب وہ اپنے مالک کو پہچان جاتا ہے تو وہ اس بات پر بھی ایمان لے آتا ہے کہ خالق اور مالک نے اس کو پیدا کر کے اس دنیا میں تنہا نہیں چھوڑا اور نہ ہی مکمل اختیار دے کے چھوڑ دیا ہے کہ وہ جو چاہے کرتا پھرے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے اپنی آیات بھی اتاری ہیں، لیکن جو لوگ اپنی کرنا چاہتے ہیں، ڈٹائی سے کفر پر جم جاتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتے، تو ایسے لوگ پھر اللہ کی طرف سے ہدایت بھی نہیں پاتے۔ ٹھیک ہے، اب اللہ نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، بلکہ انہوں نے خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کیا کہ وہ سیدھا راستہ نہیں پاتے، اور ایسے ہی لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے کہ انہوں نے اتنی بڑی کھلی حقیقت کو جھٹلا دیا۔ پھر اس کے بعد فرمایا انما، بے شک، یفتری افطرا کرتے ہیں، گھڑ لیتے ہیں، الکاذبہ جھوٹ کو، الذین وہ لوگ، لا یؤمنون جو ایمان نہیں لاتے، بآیات اللہ اللہ کی آیات پر، واولئک هم الکاذبون اور ایسے ہی لوگ جھوٹے ہیں۔ تو یہاں پر فرمایا کہ افطرا کا الزام لگانے والے قریش تو خود مفتری ہیں، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہ تو کبھی زندگی بھر جھوٹ بولا اور نہ ہی جھوٹی بات کسی کے ذمے لگائی، تو کیا وہی شخص اللہ کے ذمے یہ بات لگا سکتا ہے؟ یہ تو خود جھوٹے ہیں اور افترا پرداز ہیں کہ سب کچھ جانتے بوجھتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ایسی غلط باتیں کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ کلام کو دوسروں کی طرف منسوب کرنے لگتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو بنیادی طور پر وجہ کیا سمجھ آ رہی ہے کہ ایسے لوگ اللہ کی آیتوں پر ایمان ہی نہیں لاتے، باوجود اس کے یہ پہچاننے کے کہ یہ رسول پر جو کچھ بھی اتر رہا ہے اللہ کی طرف سے ہے۔ رسول کو جھٹلانا دراصل کیا ہے کہ وہ اللہ کی آیتوں کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر ہمیں دراصل خود بھی دیکھنا چاہیے کہ ہمارا کیا حال ہے کہ جب ہمیں کوئی ہدایت کی بات ہم تک پہنچتی ہے یا کوئی حکم آتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم بھی بعض اوقات دوسرے شخص سے متعصب ہوتے ہیں تو اس کی بات کو نہیں لیتے، یا پھر کوئی ہماری خواہش نفس ہوتی ہے جو ہمارے آڑے آتی ہے اور ہم اس حکم کو لے نہیں سکتے۔ تو یاد رکھیں کہ ایسے لوگ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی پھر اسے ہدایت نہیں دیتے، یعنی ہدایت کی توفیق چھین لی جاتی ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تعالیٰ اس حالت سے بچائے۔ تو جب بھی قرآن کی آیات کو سنیں، اللہ کے سے جڑنے کی بات سنیں، تو انسان اپنے دل کو بالکل صاف کر دے، جو اس کو بتا رہا ہے
یا خیر اس کو پہنچا رہا ہے اس کی طرف سے اپنے دل کو پوری طرح سے صاف کرے، اس کے بعد اور جو بات اس تک پہنچی ہے اس کے بارے میں سوچے، غور و فکر کرے اور پھر اپنی زندگی کے لیے فیصلہ کرے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد فرمایا کہ اچھا یہاں پر فرمایا کہ یہ لوگ خود ہی جھوٹے ہیں جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتے، اور یہی ہے جو کہ افطرا گھڑ رہے ہیں. یعنی افطرا گھڑنا کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو افطرا پرداز کہہ رہے ہیں. من کفر باللہ من بعد ایمانہ، جو انکار کرے، کفر کرے اللہ کا اپنے ایمان کے بعد، الا مگر من اکرہ، مگر وہ جو مجبور کیا جائے، وقلبہ، اور اس کا دل مطمئن ہو بالایمانی، ایمان کے ساتھ، ولیکن لیکن من، جس کا شرح کھول دیا، یعنی اس کا دل ہی کھل گیا ہے، بالکفری، کفر کے ساتھ یا کفر کے لیے، صدرن، اس کا سینہ، فعلیہم، تو انہی پر ہے، غضب، غضب، من اللہ، اللہ کی طرف سے، ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. تو اب یہاں پر یہ فرمایا جا رہا ہے کہ بعض رخصتوں کی صورت میں اگر کوئی اپنے کفر کا اظہار کرتا ہے تو اس کی اجازت ہے. یہاں پر یہ رخصت بتائی جا رہی ہے. تو لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم جانتے ہیں کہ عزیمت کی مثالیں بھی اس زمانے میں بھی موجود تھیں اور آج کے دور میں بھی موجود ہیں. ٹھیک ہے. تو اگر کوئی مسلمان مصیبتوں اور سختیوں سے گھبرا کر یا جان کے خطرے کے وقت منہ سے کوئی کلمہ کہہ دیتا ہے، لیکن اس کا دل اس پر مطمئن ہوتا ہے، یعنی ایمان پر، بدستور ایمان پر اس کا دل قائم ہے، تو اسے اس بات کی رخصت ہے. لیکن اصل حکم یا عزیمت یہی ہے کہ اس وقت بھی اس کے پائے استقلال میں کوئی لغزش نہ آنے پائے اور وہ اس رخصت سے فائدہ نہ اٹھائے. چنانچہ مکی دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں پر قریش مکہ کی طرف سے جو مظالم اور شدائد ڈھائے جا رہے تھے، اس میں اکثر صحابہ عزیمت ہی پر عمل پیرا رہے. وہ مصائب جھیلتے رہے لیکن ان کے پائے استقلال میں ذرا بھر لغزش نہ آئی، حتیٰ کہ بعض صحابہ نے اپنی جانیں تک قربان کر دی. تو اور اس میں بے شمار صحابہ ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ جس طرح کی تکالیف اور مصائب اور مصیبتیں اولین دور کے مسلمانوں نے برداشت کی ہیں، اس کے کسی پائے تک بھی ہم نہیں پہنچتے. ایک ایک کر کے مختلف صحابہ کو یاد کر لیں، جیسے بلال رضی اللہ عنہ ہیں، تپتی دھوپ میں لٹائے جاتے، پتھر رکھے جاتے ان پر، ان کو بچے کھینچتے، لیکن وہ احد احد پکارتے. مطالبہ کیا تھا مشرکین مکہ کا کہ تم ہمارے شریکوں کو مانو، ان باطل معبودان کو بھی مانو، لیکن وہ احد احد پکارتے. خباب بن ارت ہیں کہ جو اتنے زیادہ ان کو آگ پر لٹایا گیا تو ان کی چربی نے ہی پگھل کر اس آگ کو بجھا دیا. ٹھیک ہے. اور اسی طرح اور بھی بے شمار صحابہ ہیں، بے شمار غلام ہیں ایسے جنہوں نے اسلام کو قبول کر لیا تھا، لیکن مشرکین مکہ ان کو بہت زیادہ ستاتے رہے، حتیٰ کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کو خرید کر آزاد کیا. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں عزیمت کی یہ مثالیں ہیں. میں نے عزیمت کی مثالوں کو اس لیے پہلے بیان کر دیا کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی اس آیت سے اپنے لیے اتنی رخصت نکالے کہ ہر نعوذ باللہ وہ کسی چھوٹی مصیبت کو بھی اپنے لیے یہی سمجھے کہ میں اس میں رخصت لے سکتا ہوں. ٹھیک ہے. تو اور آپ یہ دیکھیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سب کچھ دیکھتے تھے. ابھی جب ہم یہ ان کا واقعہ پڑھنے لگے ہیں نا، عمار بن یاسر کا، ان کے پاس سے ان کے پاس سے اور ان کی آل کے پاس سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے اور کہتے اس بیرو صبر کرو، کہ اور ان کو جنت کی بشارت دیتے. سبحان اللہ. تو میرے ذہن میں یہ خیال آ رہا تھا کہ آپ یہ دیکھیں کہ دنیا میں کتنی ہی جگہ پر مسلمان ظلم و ستم کا شکار ہیں اور ہم اس بات پر بڑے پریشان ہوتے ہیں، لیکن یہ چیز تو ہمیں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ملتی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس طاقت نہیں تھی، مسلمان گنتی کے چند لوگ تھے، مجبور تھے، تو انہوں نے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے کس کس طرح سے قربانیاں دیں، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ ہاتھ نہیں ڈالتے تھے کہ آپ اونچے نسب کے مالک تھے، اور ابو بکر صدیق پر بھی. لیکن بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو بھی کس کس طرح سے ستایا گیا. ٹھیک ہے. اور ایون یہ کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے ہیں تو کس طرح سے نعوذ باللہ ان کو تکالیف دی گئیں، اور کہتے ہیں کہ یعنی وہاں کے بدماش لڑکوں کو ان کے پیچھے لگا دیا گیا تھا اور وہ ان کو پتھر مارتے تو خون رس رس کے آپ کی جوتیوں میں جم گیا تھا. اور آپ کے ساتھ صرف ایک صحابی تھے، زید بن ثابت تھے، کہ وہ آپ کو بچانے کے لیے کبھی آگے ہوتے کبھی پیچھے ہوتے، لیکن پتھر تو ہر طرف سے پڑ رہے تھے. سبحان اللہ. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی کیسی مشکلات برداشت کیں، اور یہی آپ یہ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دین کی طرف بلایا ہے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان غلاموں کے پاس سے گزرتے ہوں گے تو آپ کے دل پر کیا بیتتی ہوگی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو صبر کا حکم دیتے.
ٹھیک ہے. اور یہاں پر جو ہمارے لیے رخصت کا ہے وہ اس میں ہم یہ مثال پڑھتے ہیں کہ سیدنا عمار بن یاسر کی ہمیں مثال ملتی ہے. عمار رضی اللہ عنہ خود ان کے باپ یاسر اور ان کی ماں سمیہ سب ابو جہل سردار قریش مکہ کے غلام تھے. سیدنا عمار رضی اللہ عنہ کے سامنے ان کے والد کو شہید کیا گیا اور ابو جہل لعین نے ان کی والدہ کی شرمگاہ میں نیزہ مار کر انہیں شہید کر دیا. یعنی نعوذ باللہ دیکھیں بیٹے کے سامنے کہتے ہیں کہ پہلے ان کو برہنہ کیا گیا، پھر اس کے بعد ان کو شرمگاہ میں نیزہ مار کر شہید کیا گیا. تو کس طرح انہوں نے ان تکالیف کو برداشت کیا اور پھر جنت کی بشارتیں بھی انہی کے لیے ہیں، اور یہ پہلی شہیدہ ہیں اسلام کی. ان حالات میں جب یاسر رضی اللہ عنہ کو پر یہی سب تکالیف آئیں اور وہ بت تھا ان کے سامنے لہراتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ کہو کہ یہ معبود ہے، ٹھیک ہے، نہیں تو ہم تمہیں جان سے مار ڈالیں گے، یا دھمکیاں دیتے تھے. تو مجبور ہو کر یاسر رضی اللہ عنہ نے وہ سب کچھ کہہ دیا جو کافر آپ سے کہلوانا چاہتے تھے. پھر اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ، میں نے ایسے اور ایسے حالات میں آپ کو برا بھلا کہا اور ان کے معبودوں کا ذکر خیر کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے دل کی کیفیت بتاؤ. سیدنا عمار رضی اللہ عنہ کہنے لگے میرا دل تو پوری طرح ایمان پر مطمئن ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا اگر پھر تم سے وہ ایسا ہی سلوک کریں تو تم پھر اس رخصت سے فائدہ اٹھا لینا. اسی سلسلے میں یہ آیات نازل ہوئیں. سبحان اللہ. تو یعنی اب یہاں پہ یہ دیکھیں کہ تکالیف اور مصیبتوں کی حد ہے جس پر جا کر ان کے منہ سے یہ الفاظ نکلے ہیں. لیکن اس کے بعد آپ جانتے ہیں نا کہ یاسر رضی اللہ عنہ کو بھی شہید کر دیا گیا تھا. تو یہاں پر ہمارے سامنے دونوں طرح کے حالات آتے ہیں، ٹھیک ہے. جیسے عزیمت کی مثالیں میں نے بتائیں، سب سے بڑھ کر تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھ لیں، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار صحابہ، جو کہ ابو بکر صدیق کے بارے میں آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے پھر پناہ لینا گوارا نہیں کیا تھا کہ یہ کافر تو مجھ سے اپنی مطلب کی باتیں کروانا چاہتے ہیں، یعنی یہ چاہتے ہیں کہ میں قرآن ہی نہ پڑھوں. وہ کہتے تھے نا کہ تمہارا قرآن ہمارے بچوں اور عورتوں پر اثر انداز ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو انہوں نے پناہ ہی امان واپس کر دی. اور اسی طرح ابھی جیسے میں نے باقی بھی مثالیں دی ہیں، اور ایک اور صحابی ہیں ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا تھا. ان کی جسم کے ہر عضو کو کاٹا گیا اور انہیں یہی کہا گیا کہ تم یعنی توحید سے پھر جاؤ، لیکن انہوں نے بھی یہی کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. تو اب ہمارے سامنے دو طرح کی مثالیں آ گئیں، ٹھیک ہے. یعنی عزیمت کی راہ ہے اور اس پر ظاہر اجر و ثواب بھی اسی طرح ہے، لیکن ہر شخص کی اپنی اپنی صلاحیت اہلیت ہوتی ہے اور حالات بھی اسی طرح کے ہوتے ہیں نا. جیسے آج کل آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے بارے میں کتنا کچھ پھیل رہا ہے، اور ہمارے نوجوان نسلوں کو اب پتہ چل رہا ہے کہ ملک نے ان کو بیچ دیا تھا. تو دل اس پر بہت ہی ہوتا ہے. تو اب ایک وہ بندی ہے نا کہ جس نے دین حق پر وہ کھڑی اور اس نے نہیں چاہا کہ اس کی صلاحیتیں دین کے خلاف استعمال ہوں، ٹھیک ہے. تو اب لیکن اس کے برعکس اس کے بدلے میں اس نے کیا کیا کچھ برداشت کیا. 20 سال کی جیل وہ اس نے کاٹی، اور وہاں پر جو اس کی اس وقت حالت ہے، تو یہ اب ہو سکتا ہے کوئی اس عزیمت کی حالت کی طرف نہ جائے، وہ اس کو برداشت نہ کر سکے، ٹھیک ہے. یعنی اس کا مینٹلی کنڈیشن بھی ایسی ہے کہ یعنی اللہ جانے کیسی کیسی اب منہ پہ لاتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے، جو مصائب اس کو وہاں پہ برداشت کرنے پڑے. تو لیکن رخصت بھی ہے. یعنی کبھی آپ ایسے فتنے کی حالت میں ہوتے ہیں کہ اگر آپ وہ سب کچھ واضح کر دیں تو آپ پھنس جائیں، ٹھیک ہے. تو آپ رخصت لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اسپیشلی ایسے حالات میں جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ طاقت میں نہیں ہیں. جیسے میں نے آپ کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دی نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تھے کہ غلام پٹ رہے ہیں. غلام کمزور تو نہیں تھے، وہ جسمانی طاقت کے لحاظ سے مضبوط تھے. تو اگر آپ ان کو بغاوت پر اکساتے تو ایک بغاوت پیدا ہو سکتی تھی، لیکن ابھی اللہ کی طرف سے بھی حکم بھی نہیں تھا اور ابھی حالات نہیں تھے وہ، ٹھیک ہے. یہ چیز ہم بنی اسرائیل میں دیکھتے ہیں، ان کو ان کے نبی نے روکا کہ بھئی ابھی جنگ کے قابل نہیں ہو، نہ نکلو جنگ کے لیے، پہلے اپنی اخلاقی حالت کو سنوارو. لیکن انہوں نے نہیں مانی. لیکن صحابہ کرام سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسی فرید یعنی یونیک جماعت اللہ نے تیار کی کہ بندہ ایمان کی ایک یعنی چٹان تھا. اور یہی بات ہے کہ جب غزوہ بدر واقعہ ہوئی ہے اتنے سالوں کی محنت کے بعد، تو یہ وہ جماعت تھی جس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ یا اللہ یہ میری اتنے سالوں کی محنت ہے، اب یہ سامنے ہے، اور یا تو یہ ہیں یا نہیں ہے، تو پھر تیرا نام لے ہوا بھی کوئی نہیں رہے گا. تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ 313 کی جماعت اپنے سے تگنی جماعت پر کیسے غالب آ گئی تھی، ٹھیک ہے. تو اس وقت ہمارے بھی کرنے کا یعنی کام کیا ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ اگر ہم ایسے حالات میں ہیں کہ جہاں پر ہماری بغاوت یا ہمارا اسلام کو واضح کر دینا نہ صرف ہمیں بلکہ ہمارے اہل و عیال کو بھی مصیبت میں ڈال سکتا ہے، اور پھر ہمیں
دین کے ان چھوٹے چھوٹے کاموں سے دور کر سکتا ہے جو ہم کچھ کر رہے ہیں، یعنی اللہ کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کو واپس دین کی طرف لا رہے ہیں۔ دیکھیں اس وقت ہم مسلمان جس حالت میں ہیں نا، میں تو کہتی ہوں غیر مسلم کو آپ نے کیا مسلمان کرنا ہے، آپ اپنی ہی کھوئی ہوئی بھیڑوں کو اللہ سے جوڑ دیں۔ کتنے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، حالانکہ نماز ایمان اور کفر کے درمیان حد فاصلہ ہے۔ تو آج آپ چیک کریں یہاں پہ بھی، اسلامک ملکوں میں بھی کتنے لوگ ہیں جو دین سے جڑے ہوئے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو مسلمان نماز پڑھتے ہیں اور باقاعدہ مساجد میں حاضر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ باجماعت نماز انسان کے ایمان میں اضافہ کرتی ہے نا، تو یہ بڑی حکمت کے ساتھ آپ نے خود اپنے لیے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ اس وقت عزیمت کی راہ پہ چلیں گے یا رخصت کی راہ پر، ٹھیک ہے۔ عزیمت جیسے باہر لوگوں سے مقابلہ کرنے کے لیے میں نہیں سمجھتی کہ اس وقت ہم عزیمت کی راہ پہ چل سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم طاقت میں نہیں ہیں، یہ میری اپنی رائے ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اپنے گھر میں ہم اپنی جان پر محنت کر سکتے ہیں، اپنے اہل و عیال پہ محنت کر سکتے ہیں، اور اس میں ہم عزیمت کی راہ کو اختیار کر سکتے ہیں۔ جیسے یہ ہم بات شروع سے ہی کرتے ہیں نا کہ جب آپ دین کو سیکھیں تو ارد گرد لوگوں کو نہ دیکھیں کہ فلاں میرے لیے ٹائم نکالے، نہیں، آپ نے اپنے لیے خود ٹائم نکالنا ہے، دوسرے آپ کے کاموں کو نہیں اٹھائیں گے، آپ کو اپنی ذمہ داری خود ادا کرنی ہے۔ گھر کی ذمہ داریوں میں سے جو وقت بچے اس کو پھر دین کی تبلیغ میں صرف کر دیں۔ وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، کہ یہ اس وقت سب سے بڑا جہاد ہے، ٹھیک ہے، کہ اس قرآن کے ذریعے جہاد کیا جائے۔ تو اس میں پھر آپ عزیمت کی راہ پہ چلیں، اپنے لیے قربانی دیں، راتوں کو اٹھیں، تہجد ادا کریں، تہجد میں اپنے لیے امت کی حالت کے لیے دعا مانگیں، اور اسی طرح دن کے مختلف اوقات میں عزیمت کی راہ اختیار کر لیں۔ مثلاً وہ اوقات جو آپ پہلے کھانے پینے میں یا لوگوں کے ساتھ باتوں میں ضائع کرتے تھے، ان کو مزید دین سیکھنے سکھانے میں لگائیں، ٹھیک ہے۔ تو باقی یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر ایک کو حکمت عطا فرمائے کہ اس نے کس طرح سے عزیمت یا رخصت میں سے اختیار کرنا ہے۔ تو یہاں پر یہ فرمایا جا رہا ہے کہ جو اللہ کے ساتھ کفر کر دے ایمان لانے کے بعد، لیکن اس کا دل ایمان پر مطمئن ہے، الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، ایمان پر اس کا دل مطمئن ہے۔ اور بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ آپ کوئی دین کے حکم پر عمل کرنا چاہتے ہیں لیکن ارد گرد کے لوگ نہیں کرنے دے رہے ہوتے آپ کو، تو اس میں بھی پھر یہی ہے کہ آپ کا دل ایمان پہ مطمئن ہے، آپ جانتے ہیں کہ یہ حکم اسی طرح ہونا تھا، لیکن آپ اللہ کے سامنے برات ظاہر کر سکتے ہیں کہ یا اللہ میں ان کی طرف سے بری و ذمہ ہوں۔ لیکن دوسری طرف وہ شخص ہے من شرح بالکفری، جس کا صدرن، جس کا سینہ کفر پر کھل گیا، یعنی وہ تو کافر ہے، فعلیہم غضب من اللہ، تو ایسے ہی لوگوں پر اللہ کا غضب ہے، ٹھیک ہے۔ تو جس نے اسلام کی پیش آمدہ مشکلات سے یعنی وہ گھبرا گیا، جو تکالیف اس کو پہنچی وہ ایک دم سے اس کی جیسے بس ہو گئی، ایمان پر دل مطمئن ہی نہیں تھا، اور وہ واپس اپنے کمفرٹ زون میں اپنی پرانی کفر کی زندگی میں لوٹ گیا، اور اس نے یہ نہیں چاہا کہ میرا کسی بھی طرح کا دنیاوی نقصان ہو، تو پھر اس ایسے ہی لوگ بڑے عذاب کے مستحق ہیں، یعنی ارتداد ہو گیا نا، مرتد ہو گیا وہ دین سے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم پر رحم فرما دے۔ اور یہاں پر چونکہ وَلَٰكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ، یہ بات دراصل ارتداد سے تعلق رکھتی ہے، تو اس پہ تھوڑا سی بات کر لیتے ہیں کہ اب کیونکہ لوگ اس پر نا بات کرتے ہیں کہ بھئی تمہیں، جیسے کل بھی بات ہو رہی تھی نا کہ تمہیں کیا ہے کہ فلانے نے اپنے دین کو چھوڑ کر وہ دوبارہ کفر میں لوٹ گیا ہے، تو آج کل آزادی کے نام پر بھی اس بات کو بہت اچھالا جاتا ہے۔ تو دیکھیں اگر تو کوئی شخص ایمان نہیں لایا تو ہم اس پر جبر نہیں کرتے، جیسے ابھی رسولوں کی ذمہ داری کے بارے میں بتایا نا کہ رسولوں نے کیا کرنا ہے کہ انہوں نے پیغام کو پہنچا دینا ہے، ان کی جزا اور سزا اللہ کے ذمے ہے، ٹھیک ہے، ہم نے ان کو ڈنڈے کے زور پر اسلام پہ مجبور نہیں کرنا، اور اسلام میں اس کی واضح طور پر مثالیں ملتی ہیں کہ کوئی بھی شخص مجبور نہیں کیا گیا ایمان پر تلوار کے زور سے، ٹھیک ہے۔ لیکن جو شخص ایمان میں داخل ہو جاتا ہے پھر اس پر سارے قواعد و ضوابط لاگو ہوتے ہیں، اور اس کی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ وہ اسلام کے امیج کا تحفظ کرے اور ٹیمپرنگ سے بچے، یعنی اگر وہ ایسی نیت لے کے دین میں داخل ہوا تھا کہ میں اس دین کو بعد میں اس کا امیج خراب کروں گا، تو وہ پھر مسلمانوں کو پورا حق ہے کہ اس کے خلاف قدم اٹھائیں، ٹھیک ہے۔ اور مرتد کی سزا آپ جانتے ہیں نا، سزائے قتل ہے، موت ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اسلامی نظریاتی ریاست کا تحفظ مقصود ہے، ٹھیک ہے۔ اس بات کو سمجھیں، آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کے حق دین کو تو کوئی تحفظ نہ دینے دے، اور خود ان کی ریاستوں کا کیا حال ہے کہ ان کے ملک کے خلاف کوئی بات کر دے تو کیسے یہ پکڑ دکڑ شروع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔
تو لوگوں کو بگاڑ سے بچانے کے لیے بھی اتنی بڑی سزا مقرر کی گئی ہے، کیونکہ اللہ کا دین حق ہے، جو اس میں داخل ہو کر اس کو جھٹلاتا ہے تو وہ دراصل لوگوں کو بھی دین کے راستے سے روکتا ہے اور اس کا امیج خراب کرتا ہے۔ اور ارتداد سے کیا ہوتا ہے، جو آلریڈی مسلمان ہوتے ہیں ان کے اندر بھی ذہنی اور فکری انتشار پیدا ہوتا ہے اور اختلاف پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی وہ بھی تھوڑے سے جو کمزور مسلمان ہوتے ہیں نا، وہ بھی سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں اب یہ کیوں پھر گیا، کیا وجہ تھی، اور ان کو بھی اسی طرح پھر ہوتا ہے کہ اچھا پھر اس طرح کیا بھی جا سکتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو دراصل امن و امان کے قیام اور لوگوں کو انتشار سے بچانے کے لیے اسلام میں یہ کچھ سزائیں مقرر کی گئی ہیں، اور کچھ معاملات میں بہت سخت سزائیں مقرر کی گئی ہیں، اور اس کی وجہ ہی یہی ہے تاکہ ریاست کو انتشار سے بچایا جا سکے۔ اور آپ یہ بتائیں کہ اگر یہ سزائیں نہ ہوں، یعنی اس کے برعکس کر لیا جائے جو کہ دنیا میں مختلف ممالک میں ہو رہا ہے، تو وہاں پر انجام بھی دیکھ لیں کہ کوئی امن نہیں ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہے۔ اوورآل پوری دنیا میں مختلف ممالک کا نظام ہی ایسا ہے، کیونکہ ہمیں اسلامی ریاست کا اصل نظام تو کہیں نظر نہیں آتا، اسی لیے تو پھر مسلمان ایسی سخت سزاؤں کو وحشیانہ سزائیں بھی قرار دیتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ ہاتھ کاٹنے کی سزا چوری ہے۔ بھئی یہ اللہ کا حکم ہے، اس نے انسان کو پیدا کیا ہے اور یہ امن و امان کے قائم رکھنے کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر اینڈ والی بات سے یہ پتہ چل رہا ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، کہ جو شخص دین اسلام میں داخل ہو کر پھر اس کو چھوڑ دیتا ہے تو اس کا پہلی دفعہ بھی اسلام لانا کوئی فائدہ نہیں دے گا، ایسے شخص کے لیے بڑا عذاب ہی ہے۔ اس کے بعد فرمایا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ مُسْتَحَبُّ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، ایسا کیوں ہے کہ بے شک انہوں نے ترجیح دی، انہوں نے محبوب جانا الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کو، علی الآخرۃ، آخرت پر، وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک یہ کہ اللہ تعالیٰ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ تعالیٰ اس قوم کو ہدایت نہیں دیتا جو کافر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو لوگ ہیں جو دین میں آ کر پھر جاتے ہیں، ان کا حال کیا ہے کہ یہ اپنی دنیا کا نقصان برداشت نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، دنیا کی محبت میں وہ آخرت کے فائدے سے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے۔ تو لیکن یہاں پر ہم نے کیا دیکھنا ہے کہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ دین کا کوئی حکم ہماری سمجھ میں آ جاتا ہے اور ہم اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں، لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے، دنیا اپنے چند ٹکوں کے سامنے آتی ہے اور ہم بک جاتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ بعض اوقات لوگ اپنے عقائد کو ہی خراب کر لیتے ہیں، عقائد میں ہی بگڑ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کوئی حکم ہے جس پر وہ عمل کر رہے تھے، شیطان بھی ظاہر ہے بلوا دیتا ہے انسان کو، دنیا کی چمک دمک اتنی ہے، بعض اوقات ہم حب جاہ میں، مال کے لالچ میں، اقتدار کے لالچ میں، جلال کے لالچ میں آ کر اس حکم سے ہی پھر جاتے ہیں اور اپنی منمانی شروع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ کیا ہے دراصل کہ آخرت کے فائدوں سے نظر ہٹ گئی اور دنیا پسند آ گئی، دنیا کے فائدوں کے پیچھے ریجھ گئے۔ عام زندگی میں بھی دیکھ لینا کہ چلیں کسی بڑے حکم سے تو ہم انکار نہیں کرتے، لیکن جو بار بار ہم اپنے روزانہ کے جو ہماری کمٹمنٹس ہیں، جو دین کے معاملے میں ہم نے خود پر لاگو کی ہوئی ہیں، قرآن کو سیکھنا ہے، سمجھنا ہے، سکھانا ہے، اور یہی سب سے بڑا کام ہے اس وقت ہمارا کرنے کا۔ رسول تو نہیں اب آئیں گے نا، ان کی ذمہ داری جو ہم نے اٹھائی ہے، یہ اتنا بڑا کام ہے، لیکن ہم اس کے برعکس ہم کن چیزوں کو اہمیت دے رہے ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو، فلاں سوٹ میں اکٹھا کر لوں، اس کے ساتھ یہ میچنگ کر لوں، وہ کر لوں، یہ کیا ہے؟ یہ دنیا کی محبت ہی تو ہے جس کو ہم نے آخرت پر ترجیح دے دی ہے، آخرت کے فائدے نظروں سے اوجھل ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بہت زیادہ جڑنے کی ضرورت ہے، اور بار بار نا اپنی کاؤنسلنگ کرنی پڑتی ہے، لوگوں سے ملنا پڑتا ہے، وہ لوگ جو اس راہ پر ہیں، اور کیونکہ ہم نے اس راہ پر آگے سے آگے بڑھنا ہے، اور شیطان تو مسلسل اس کام میں لگا ہوا ہے نا، دنیا کو سجا کے پیش کرتا ہے سامنے، اور بعض اوقات یعنی کہ ایسے ہیلے سامنے آتے ہیں کہ بندہ بہت پریشان ہو جاتا ہے، حق و باطل میں تمیز مشکل ہو جاتی ہے۔ تو اس کا بھی علاج کیا ہے کہ انسان زیادہ سے زیادہ اللہ سے جڑے اور اپنے اندر تقویٰ پیدا کرنے کی کوشش کرے، ٹھیک ہے۔ اور تقویٰ کیا ہے کہ انسان اطاعت کا کام کر رہا ہے، عبادت کر رہا ہے، یا جو بھی کام کر رہا ہے اس میں یہ یاد رکھے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ پہلی صورت تو یہ ہے کہ وہ یہ یاد رکھے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اور اگر یہ نہیں پیدا کر سکتا تو یہ یاد رکھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، یہی احسان کا درجہ ہے نا۔ تو تقویٰ کے بعد یعنی انسان متقی ہو، پھر محسن ہوتا چلا جائے۔
تو انشاءاللہ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا کی زندگی کو ہماری نظروں میں حقیر کر دے۔ آپ یہ دیکھیں گے کہ جب آپ اس کو حقیر جان کر اس کو پیچھے کرتے ہیں نا تو یہ خود ہی آگے آتی، پیچھے پیچھے آتی ہے۔ پھر ایک یہ ہے نا کہ ہم دنیا کی زندگی کے پیچھے بھاگتے ہیں، اور ایک یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو ہمارے پیچھے لگا دیتے ہیں۔ آپ آخرت کے لیے بھاگ رہے ہیں، دنیا آپ کو ساتھ ساتھ مل رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ۔ لیکن وہ لوگ جو دنیا کی حقیر زندگی کے پیچھے ریجھ جاتے ہیں، اپنی آخرت کے فائدے کو برباد کر لیتے ہیں، تو ایسے ہی لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے قوم کو پھر ہدایت نہیں دیتا، ان بد نصیبوں کو پھر ہدایت نصیب نہیں ہوتی۔ اور یعنی وہ اپنی دنیا طلبی اور ہوا پرستی کے نشے میں ایسے مست ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پھر انہی راستوں پر ان کے لیے آسانیاں کر دیتے ہیں، ان کے واپس آنے کی کوئی امید نہیں رہتی، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اللہ نے بنایا انسان کو اپنی معرفت کے لیے، اپنی پہچان کے لیے، تو پھر جب انہوں نے اللہ ہی کو نہ پہچانا تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو پھر ہدایت ہی نہیں دیتے۔ اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، طبع اللہ، کے مہر لگا دی اللہ نے، علی قلوبہم، ان کے دلوں پر، وسمعہم، اور ان کے کانوں پر، وابصارہم، اور ان کی آنکھوں پر، واولئک هم الغافلون، اور یہی ہیں جو غافل ہیں۔ ایسے لوگوں کے دلوں پر، کانوں پر، آنکھوں پر مہر لگا دی جاتی ہے، ہدایت کے راستے پھر ان کے لیے واضح ہی نہیں رہتے، ٹھیک ہے؟ انہوں نے اپنے دلوں کو اللہ کی پہچان کے لیے استعمال نہیں کیا، اپنے کانوں سے اللہ کی آیات کو نہیں سنا، آنکھوں سے اللہ کی آیات کو دیکھا نہیں، پہچانا نہیں، حالانکہ معرفت کی نشانیاں تو باہر بکھری پڑی ہیں نا۔ تو آج عمل کا ایک یہ بات بھی ہو کہ اللہ سے جڑنے کے لیے، اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے ہم باہر کائنات میں غور و فکر کریں، سورج میں غور و فکر کریں، نکلا ہوا ہے الحمدللہ آج۔ تو پھر جب انہوں نے ان صلاحیتوں کو اللہ کی معرفت میں لگایا ہی نہیں تو پھر مہر لگ گئی، جس راہ پر وہ چلے اسی کی ان کو آسانی دے دی گئی۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ، اور یہی لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، استغفر اللہ، یعنی وہ غافل ہیں، وہ اندھوں کی طرح چلے جا رہے ہیں، حتیٰ کہ موت آئے گی اور پھر وہ انجام ان کا ابدی، نعوذ باللہ، لا جرمہ، جو آگے بتایا جا رہا ہے کہ کوئی شک نہیں، انہم، بے شک وہ، فی الآخرۃ، آخرت میں، ہم الخاسرون، خسارہ پانے والے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس غفلت سے نکال دے اور اس خسارے سے نکال دے۔ یہاں پہ تھوڑی سی بات نا مجھے غفلت کے حوالے سے میں کروں کہ آپ یہ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے نا کہ بیماری کے آنے سے پہلے یعنی صحت سے فائدہ اٹھا لو، ٹھیک ہے، اور بڑھاپے سے پہلے اپنی جوانی سے فائدہ اٹھا لو۔ تو کیا ہوتا ہے کسی دن نا ہم تھوڑے سے فارغ ہوتے بھی ہیں، ابھی پیچھے دنیا کی بات ہوئی اور آخرت کے فائدے کی نا، تو اس وقت ہمارے پاس نا 5 منٹ ہوتے ہیں، 10 منٹ ہوتے ہیں کچھ پڑھنے کرنے کے لیے، لیکن اتنے میں کوئی کام نظر آ جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے، ہم غافل ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ قلب، وہ سمع اور وہ بصر جو ہم نے اللہ کے دین کو سیکھنے کے لیے استعمال کرنے تھے وہ کہیں اور لگ گئے، کوئی اور کام پڑ گیا اور اس میں ہی ہم لگ جاتے ہیں، پھر 10-15 منٹ کیا آدھا گھنٹہ اس میں ضائع ہو جاتا ہے اور پتہ بھی نہیں چلتا۔ یہی دراصل غفلت ہے نا، اور اس طرح کرتے کرتے زندگی پگھلتی چلی جا رہی ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر۔ تو ہم نے اس سے بچنا ہے، اس غفلت سے بچنا ہے۔ انشاءاللہ کیا کرنا ہے کہ تھوڑے کو بھی غنیمت جانے، ٹھیک ہے؟ تھوڑا جو وقت بچ رہا ہے نا، کہیں سے کوئی 5 منٹ بچا لیے، کہیں سے کوئی 10 منٹ بچا لیے، چیزیں اپنی تیار رکھا کریں۔ بلکہ اس ہفتے کی میں نے ایک اسائنمنٹ دینی تھی کہ آپ نا اپنا ٹائم ٹیبل بنائیں اور وہ شیئر بھی کریں آپس میں۔ انشاءاللہ ہم تھوڑی سی بات کریں، منگل کو کر لیں گے انشاءاللہ، کہ آپ تاکہ ہم ایک دوسرے کے ٹائم ٹیبل سے فائدہ اٹھائیں، ٹھیک ہے؟ اپنی چیزیں جو سی ہیں کچھ تیار رکھا کریں، جو کتابیں آپ پڑھ رہی ہیں، جو آپ نے گھر میں، وہ جیسے نماز کے وقت ہے، نماز کے بعد تھوڑا سا ٹائم ملا ہے، وہ 5 منٹ میں وہ کتاب تھوڑی سی اور پڑھ لی، سیرت کی کوئی بک شروع کی ہوئی ہے یا کچھ اور، تاکہ ہم اس غفلت سے باہر آئیں۔ تو اللہ تعالیٰ تو ہماری تھوڑی تھوڑی کوششوں کی قدر کرنے والے ہیں نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ تو اتنے قدردان ہیں۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ زندگی تھوڑی تھوڑی نا پھر ٹریک پہ آتی ہے، بدلنا شروع ہو جاتی ہے انشاءاللہ۔ یا جیسے آپ یہ دیکھیں کہ یہ منگل اور بدھ کا جو گھنٹہ ہے یہ بھی تو ہم نکالتے ہی ہیں نا، لیکن یہی باقی دن ہوتے ہیں کہ ہم نے فکس نہیں کیا ہوتا تو ہم نہیں نکال پاتے۔ تو ہر دن میں کوئی نہ کوئی اپنے لیے ٹائم فکس کر لیں، اگر گھنٹہ فکس نہیں ہوتا تو 5 منٹ، 10 منٹ، جو بھی ہم سے ممکن ہو سکے انشاءاللہ، کیونکہ ہم نے اس خسارے سے بچنا ہے جو ابدی خسارہ ہے۔ استغفر اللہ۔ کبھی آنکھیں بند کر کے ہم سوچیں نا کہ وہ جگہ جہاں پر انسان پہنچے گا تو وہ اپنے اس خسارے سے باہر نہیں آ سکے گا، اس کے ہاتھ میں کوئی دولت نہیں ہے کہ وہ دوبارہ کاروبار میں لگا دے، ٹھیک ہے؟ یعنی آپ میں سے جن خواتین نے کاروبار کیا ہوگا آپ جانتی ہیں نا کہ ایک دفعہ جب آپ لاس ہو جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے، پھر
کبھی کیش ہاتھ میں آتا ہے، پھر آپ سامان تجارت خرید لیتی ہیں اور کرنا شروع کر دیتی ہیں، لیکن آخرت کا خسارہ ایسا ابدی خسارہ ہے، یہ الخاسرون ہے، یعنی اس خسارے سے پھر واپس نہیں آنے والے، یہ وقت واپس نہیں ملنے والا۔ کبھی ہم بیٹھ کے اپنے ان لوگوں کو یاد کریں جو فوت ہو گئے ہیں، تو حقیقتاً دل تڑپتا ہے اور دل سے ان کے لیے دعا نکلتی کہ اللہ ان کی مغفرت فرما دے، کیونکہ ان کی مہلت عمر ختم ہو گئی، وہ اب واپس نہیں آ سکتے، وہ یہاں پہ کچھ کر نہیں سکتے الا یہ کہ ان کے پیچھے سے کوئی صدقہ جاریہ رہے۔ تو انشاءاللہ ہم نے بھی کیا کرنا ہے، اس خسارے سے بچنے کی کوشش کرنی ہے، تو کیونکہ اس سے واپسی ممکن نہیں ہے وہاں پر نا، تو اس خسارے کو انسان اس دنیا میں یاد کرے کہ یا اللہ مجھے وہاں پر خسارہ پانے والوں میں سے نہیں ہونا، مجھے اسی دنیا میں اپنے وقت کو، اپنی صلاحیت کو، اپنے مال کو دین کے راہ میں لگاتے چلے جانا ہے انشاءاللہ۔ اور اسی طرح اولاد کا بھی یہی حال ہے کہ اولاد کو بھی ہم بچائیں خسارے سے، اس ممکن خسارے سے جو ہے کہ قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ خود کو اور اپنے گھر والوں کو، صرف اولاد ہی نہیں، جو بھی اہل ہیں ارد گرد ان سب کو آگ سے بچاؤ۔ ثم ان ربک، پھر بے شک تیرا رب للذین، واسطے ان لوگوں کے ہاجرون جنہوں نے ہجرت کی، من بعد ما فتنوا، بعد اس کے کہ جو وہ فتنے میں ڈالے گئے، ثم جاہدوا، پھر انہوں نے جہاد کیا، وصبروا، انہوں نے صبر کیا، ان ربک، بے شک تیرا رب، من بعدہا، بعد اس کے، لغفور الرحیم، بہت بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ تو پھر دونوں جماعتوں کا حال بتا دیا گیا کہ پہلوں کا بھی انجام دیکھ لیں، ان کے لیے تو ہدایت کے راستے ہی بند ہو گئے اور ہمیشہ کا ابدی خسارہ انہوں نے اٹھا لیا، لیکن وہ لوگ جنہوں نے اپنی آخرت کی زندگی کو دنیا کی زندگی پر ترجیح دے دی، تو وہ مظلوم مسلمان جنہوں نے اس دنیا میں تو بہت تکالیف سہیں کہ کوئی ان کی تکلیف سنتا تو اس کا اپنا دل جیسے ہاتھ میں آ جاتا، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان تکالیف کو، مظالم کو سہنے کے بعد ہجرت بھی کر گئے، یعنی اپنا ملک چھوڑنا کتنا مشکل ہوتا ہے، لیکن قریش مکہ نے ان کو اتنا ستایا کہ مظالم سے تنگ آ کر یہ حبشہ کی طرف ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے، اور یہ ہجرت 4 یا 5 نبی میں ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ اور اس پہلی ہجرت کے بارے میں آپ جانتے ہیں نا کہ اس میں تقریباً 80 صحابہ اپنا گھر بار، رشتہ دار، اموال و جائیداد اور اپنا وطن معلوف چھوڑ کر مکہ سے حبشہ کی طرف چلے گئے تھے، اور پھر انہی لوگوں نے دوبارہ حبشہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی، ٹھیک ہے، اور پھر آپ کے ہمراہ غزوات میں شریک ہوتے رہے، ہر طرح کے مصائب خوش دلی سے برداشت کرتے رہے، تو ایسے لوگوں کی چھوٹی موٹی لغزشیں اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ جب انسان اس راہ پہ کوششیں کر رہا ہوتا ہے نا، تو آپ یہ دیکھیں ہم انسان ہی ہیں، کتنی دفعہ غلطیاں بھی کرتے ہیں، پھر گرتے ہیں، پھر اٹھتے ہیں، سنبھلتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ چھوٹی موٹی لغزشیں معاف فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والے، رحم کرنے والے ہیں۔ تو یہ یہاں پر کیا کیا کچھ بتایا گیا، ہاجروا، انہوں نے ہجرت کر گئے، من بعد ما فتنوا، اس حالت میں کہ وہ فتنے میں ڈالے گئے، ٹھیک ہے۔ تو بعض اوقات ہم گھروں میں ہی ایسی آزمائشوں میں ڈال دیے جاتے ہیں، تو پھر کیا کریں، وہاں سے ہجرت کر جائیں تھوڑی دیر کے لیے، ٹھیک ہے۔ ثم جاہدوا، پھر انہوں نے جہاد کیا۔ تو اسی طرح ان ملکوں میں بھی آپ میں سے جو واقعی ہجرت کر کے آیا ہے نا، یا ابھی بھی آپ اپنی نیت کو خالص کر سکتے ہیں کہ یا اللہ ہم اپنے ملکوں سے نکل گئے، وہاں پر جو کچھ ہو رہا تھا وہ ہم نہیں برداشت کر سکے، یا وہاں پر ہم رہ نہیں سکے، یا ان لوگوں نے ہمیں رہنے نہیں دیا اس طرح، تو یا اللہ یہاں پر تو مجھ سے اپنے دین کا کام لے لے، جو کچھ بھی، کیونکہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ لوگ بڑے یعنی یہ بھی شیطان کی طرف سے ہوتا ہے کہ وہ ہمیں ہر وقت وسوسے میں ڈالے رکھتا ہے کہ تم یہ کہاں پہنچ گئی اور تم یہ کیا کر رہی ہو۔ نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہ سارا، ابھی ہم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں پڑھیں گے نا، آپ یہ دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں کس طرح سے امتحان آتے چلے گئے اور وہ کہاں کہاں پھر انہوں نے ہجرت کی۔ تو اسی طرح جب بعض اوقات حالات ایسے پیدا ہو جاتے ہیں کہ آپ کو ہجرت کرنی پڑ جاتی ہے، تو بالکل بھی خود کو ہر وقت یہی نہ کہتے رہیں کہ نہیں یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا اور میں وہاں پر صبر اور کر لیتی ہیں جو بھی، تو اس راہ پہ پھر لگ جائیں۔ ثم جاہدوا، انہوں نے جہاد کیا، وہ تو لڑے نا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل ہو کر غزوات میں، ٹھیک ہے، تو ہم نہیں جنگوں میں شامل، ٹھیک ہے، ہم نے اس راہ کو پسند کیا اپنے لیے، تو پھر یہاں پر جہاد کیا ہے، اس قرآن کے ذریعے جہاد ہے، اس کی زیادہ سے زیادہ تبلیغ کرنا۔ آپ یہ دیکھیں کہ کوئی ایک شخص بھی اگر آپ کی بات کی وجہ سے مسلمان ہو گیا تو 100 سرخ اونٹوں سے بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ اونٹ یعنی سواریاں جو آج کی لینڈ کروزر آپ کر لیں، 100 لینڈ کروزرز ہوں ایک طرف، سبحان اللہ، تو یہ ہے جو وہاں پر عطا ہونے والا۔ جاہدوا، جیم کے اوپر کھڑی زبر ہے، انہوں نے پھر جہاد کیا ہے، اور جاہدہ کیا ہے، اٹ موسٹ کوشش کرنا، بہت زیادہ ایفرٹ کرنا،
ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے یہ ہمیں کروا دیں. اور واقعی آپ یہ دیکھیں کہ گھروں کی مصروفیت میں اپنے کام کو چھوٹا نہ جانا کریں، یہ معمولی کام نہ سمجھا کریں. یہ جو آپ گھروں کی مصروفیت سے نکل کے 10 سے 11 بجے تک اس دین کو سیکھنے سکھانے کے لیے بیٹھ جاتی ہیں، خود کو ٹکا لیتی ہیں، اور پھر اس دین میں سے کچھ نہ کچھ جو کچھ آپ نے سیکھا ہوتا ہے اس کو آگے پھیلاتی ہیں، پھر اس میں مزید کھود کرید کرتی ہیں، غور و فکر کرتی ہیں، تدبر کرتی ہیں، اچھا فلاں نے اس بارے میں کیا کہا، فلاں نے کیا کہا. تو یہ سب کچھ جہاد ہے، یہ کوشش ہے، یہ اللہ کے ہاں لکھی جا رہی ہے، دیکھی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، اور ہم اس راہ پر ہیں، ہمیں یہ کوشش انشاءاللہ کرنی ہے. بس صبر، اور انہوں نے صبر کیا. اب یہ دیکھیں نا کہ جب آپ جہاد پہ ہیں تو مصیبتیں تو آئیں گی، کوئی کبھی کچھ کہہ رہا ہے، کبھی کچھ کہہ رہا ہے، تمہیں زیادہ اس کے کام کی پڑی ہے، اب تم یہ بھی کرتی ہو بھی. ٹھیک ہے، ایسی باتیں بھی سننے کو ملتی ہیں، اور پھر تنگیاں بھی آتی ہیں. بعض اوقات صحت متاثر ہوتی ہے، نیند پوری نہیں ہوتی، سبق یاد کرنا، نیند نہیں پوری ہو رہی، یا پھر یہ ہے کہ کھانے پینے کی تنگی ہے. اب یہ دیکھیں نا کہ جب مہاجرین نے اپنے ملکوں کو چھوڑا تو مدینہ جا کے بیمار ہو گئے. ٹھیک ہے، بخار نے ان کو آ لیا، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے وہ بھلے چنگے ہوئے اور مدینہ کی آب و ہوا ان کو راس آ گئی. تو یہ بھی ہوگا، بہت سے مصائب ایسے بھی آئیں گے، تو پھر وہاں پر کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے. یہ نہیں کہنا کہ اچھا یہ میں نے کیا کر دیا، یہ ہو جاتا تو یہ اس کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے کہ یہ نہ ہوتا تو وہ ہو جاتا، نہیں، بلکہ قدر اللہ وما شاء فعل. تو اس پر ایمان لاتے ہوئے آگے سے آگے انشاءاللہ بڑھتے جانا ہے، اور کوئی مصیبت آ جائے تو پھر اس پر صبر کرنا ہے، اور دیکھنا ہے کہ اگر میری کسی غلطی کی وجہ سے آئی ہے تو اس غلطی کو پھر فکس کر لیں. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ بے شک تیرا رب اس کے بعد بہت بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے. اتنی آیات کی انشاءاللہ تلاوت سن لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم. انما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون. لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون. ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. جی اگلی آیت ہے 111، انشاءاللہ آپ کرتے ہیں. یوم تأتی، جس دن آئے گا، کلو نفسن، ہر نفس، تجادلو، جھگڑتا ہوا، ان نفسی ہے، اپنے نفس کی طرف سے، وتوفا، اور پورا دیا جائے گا، کلو نفسن، ہر نفس کو، ما عملت، جو اس نے عمل کیا ہوگا، وہم لا یظلمون، اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے. ٹھیک ہے، تو نفس کی بات ہو رہی ہے، یعنی مرد عورت جو بھی وہاں پر آئے گا، اور یہ قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے.
یہ اس وقت ہوگا جب جہنم سامنے ہوگی اپنی تمام تر ہیبت کے ساتھ، استغفر اللہ، اس کی 70,000 لگامیں ہوں گی اور ہر لگام کو 70,000 فرشتے کھینچ رہے ہوں گے، ٹھیک ہے. یعنی اس دن پھر مجرموں کا حال دیکھیں کیا ہوگا کہ ہر نفس اپنے نفس کی طرف سے جھگڑتا ہوا آئے گا، یعنی کوئی نہ کوئی حجت پیش کرنے کے لیے وہ آئے گا. لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ظاہر ہے سب کچھ تو وہاں پر ریکارڈڈ ہے، اور ان کے جو ان سی ہیں مہریں لگا دی جائیں گی ان کے کانوں منہوں پر، تو ان کی جو ہیں وہ زبانیں ہی ان کے خلاف گواہی دیں گی، ٹھیک ہے، ہاتھ ان کے خلاف گواہی دیں گے. تو وہاں پر ہر ایک کو اس کی جزا و سزا مکمل طور پر مل جائے گی، ما عملت، جو بھی اس نے عمل کیا ہوگا، اور وہم لا، ہاں زبانیں بند ہو جائیں گی اور ان کے باقی اعضاء ہی ان کے خلاف گواہی دیں گے، استغفر اللہ. اور اب یعنی اس دن قیامت کی سختی کو دیکھ کر یہ مجرمین چاہیں گے کہ اپنے آپ کو چھڑا لیں اور اپنے لیے کوئی نہ کوئی جھگڑے، اپنے نفس کے لیے جھگڑے کریں گے، لیکن وہ اس دن کام نہیں آئیں گے، بلکہ ہر نفس کو جو بھی اس نے کمائی کی ہوگی اس کے مطابق اس کا بدلہ دے دیا جائے گا. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے، خواہ نیکی کی ہوگی یا برائی کی ہوگی، وہاں پر کسی بھی معاملے میں اس پر ظلم نہیں ہوگا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ رحم فرمائے. اور پھر یہ کہ کچھ اور مقامات پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے دن ہر ایک کو صرف اپنی اپنی جان کی پڑی ہوئی ہوگی، اپنے ہی نفس کے لیے وہ بات کر رہا ہوگا. تو وہ دن جس دن مہاجرین اور مجاہدین کی لغزشیں تو معاف کر دی جائیں گی، ٹھیک ہے، اور ان لوگوں کو اپنی ہی پڑی ہوئی ہے، لیکن کوئی بھی آپس میں ایک دوسرے کے کام نہیں آ رہا. جیسے آتا ہے نا کہ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ لکل امرئ یومئذ شأن یغنیہ، یعنی اپنی ہی فکر میں پڑا ہوا ہوگا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، نہ ماں باپ بہن بھائی بیوی، کوئی بھی ایک دوسرے کے کام نہیں آ سکے گا، بلکہ ایک دوسرے کے کام آنا تو دور کی بات، وہ ان سے بھاگتے پھریں گے کہ کوئی مجھ سے میری نیکیاں نہ لے لے، ٹھیک ہے. اس وقت تو صرف یہ فکر لگی ہوئی ہوگی کہ کس طرح سے وہ اپنے آپ کو بچا لے، اپنے لیے اگر کوئی بہانے بھی تراش سکتا ہے، کوئی سوال جواب کر سکے تو کسی طرح سے وہ عذاب سے بچ جائے، استغفر اللہ. لیکن فرما دیا گیا کہ وہاں پر اس کی کوئی حجتیں، کوئی دلیلیں کام نہیں آئیں گی، بلکہ ہر نفس کو اس کا پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا، جو دنیا میں کمائی کی ہوگی ویسی ہی وہاں پر سامنے آ جائے گی. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دن کی رسوائی سے بچا لیں، آمین. پھر فرمایا وَضَرَبَ اللَّهُ، اور بیان کی اللہ نے مثلاً ایک مثال، قریتاً ایک بستی کی، کانت تھی وہ آمنتاً امن والی، محفوظ، مطمئنتاً مطمئن، یاتیہا آتا تھا اس کے پاس، رزقہا اس کا رزق، راغداً با فراغت، من کل مکان ہر طرف سے، ہر جگہ سے، فکفرت تو اس نے ناشکری کی، بِأَنْعُمِ اللَّهِ اللہ کی نعمتوں کے ساتھ. ایک تو یہ ہے نا کہ کفر کرنا ہوتا ہے، یعنی انکار کر دینا، اور ایک کفر کیا ہے، ناشکری کرنا بھی، کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو کی قدر نہ کرنا، ان کا انکار کر دینا. فَأَذَاقَهَا اللَّهُ، تو اللہ تعالیٰ نے چکھایا اس کو، لباس الجوعی، بھوک کا لباس، والخوفی، اور خوف کا، بما کانوا یصنعون، بے وجہ اس کے جو وہ کرتے تھے. تو اس آیت میں اگرچہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بستی کا نام نہیں لیا، لیکن انداز بیان سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ بستی دراصل مکہ ہی کی بستی ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ مکہ کے لوگ بھی کانت آمنتاً، امن کی زندگی بسر کر رہے تھے، یعنی با فراغت کھاتے تھے، پیتے تھے، امن و چین کی زندگی گزار رہے تھے، جبکہ عرب کے ارد گرد ہر طرف لوٹ مار اور قتل و غارت کا بازار گرم رہتا تھا. تو لیکن بیت اللہ شریف کی تولیت کی وجہ سے قریش مکہ کا لوگ احترام کرتے تھے، اور ان کے تجارتی قافلے پر کسی کو حملہ آور ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، بلکہ جس تجارتی قافلے کو یہ قریش مکہ پروانہ راہداری دے دیتے، وہ بھی امن و عافیت کے ساتھ سفر کر سکتا تھا. اس کے علاوہ ہم جانتے ہیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے اطراف عالم سے اشیاء خوردنی اور پھل وغیرہ بھی مکہ پہنچ جاتے تھے. تو اور ہم جانتے ہیں کہ مکہ میں کوئی پھلدار درخت نہیں تھا، نہ ہی کوئی غلہ اگتا تھا، حتیٰ کہ مویشیوں کے لیے گھاس بھی نہیں اگتی تھی. تو لیکن جب ان میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، یعنی پھل وغیرہ ارد گرد سے ہی پہنچ جاتا تھا. اور اس وقت بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس دعا ہی کا اثر ہے کہ ساری دنیا سے ہر طرح کی غذا وہاں پہنچتی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ سب وہ حالات تھے، یعنی فرمایا کہ قریتاً کانت آمنتاً مطمئنتاً یاتیہا رزقہا رغداً من کل مکان،
ہر طرف سے با فراغت رزق پہنچتا تھا، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ فکفرت بانعم اللہ، کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان میں مبعوث ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں شرکیہ افعال ترک کرنے اور اکیلے اللہ کی پرستش کرنے کی دعوت دی تو وہ بگڑ بیٹھے. ٹھیک ہے، یعنی کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رسول نے ان کو یاد کرایا کہ بھئی جس رب نے تمہیں دیا ہے، آپ دیکھیں قرآن میں کتنی دفعہ آتا ہے، کون ہے جو تمہیں رزق دیتا ہے، کون ہے جو تمہیں پیدا کرتا ہے، ٹھیک ہے، کون ہے جو تمہیں یعنی تنگی سے نکالتا ہے، تمہارے اوپر سے مشکلات کو دور کر دیتا ہے. تو یہ جانتے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی یہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن نہیں مانے، اللہ کی نعمتوں کا انکار کر دیا. نعمتوں کا انکار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی آیتوں کو جھٹلایا، قدر ہی نہیں کی، اللہ کی معرفت جاننے کی کوشش نہیں کی، حالانکہ رسول ان میں آیا اور اس نے ان کو بتانے کی کوششیں کیں. تو تب اور اس کے الٹا انہوں نے کیا کیا کہ اس کا انکار کرنے کے ساتھ ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان لانے والوں کو دکھ اور تکلیفیں دینا شروع کر دیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پھر عذاب آیا دنیا میں ہی. فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے اپنی نعمتیں چھین لیں، ان پر قحط کا مسلسل عذاب ایسا مسلط کیا جو 7 سال تک ان پر رہا. باہر سے کوئی چیز کھانے کے لیے آتی نہیں تھی. یہ حال ہو گیا کہ مردہ جانوروں کے چمڑے اور ہڈیاں تک کھانے پر مجبور ہو گئے. جسمانی کمزوری اور بھوک کی شدت کا یہ حال تھا کہ اگر آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتے تو انہیں دھواں ہی دھواں نظر آتا، حالانکہ مطلع بالکل صاف ہوتا. بھوک کی وجہ سے کچھ لوگ تو مر گئے اور جو باقی تھے انہیں بھی یہ دھڑکا ہی لگا رہتا تھا کہ اگر کچھ عرصہ یہی حالت رہی تو ان کا زندہ رہنا مشکل ہوگا. یعنی الجوع والخوف، خوف کیا ہے کہ زندگی کے لالے پڑ گئے. تو یہ صرف بھوک کا عذاب نہیں تھا بلکہ بھوک کی وجہ سے مر جانے کا خوف بھی ان پر مسلط رہتا تھا. مجھے ایک دم سے کووڈ یاد آیا ہے. ہم بھی تو آزمائے گئے نا. آپ یہ دیکھیں کہ مسلمان غیر مسلمان ہر طرح کے لوگ آزمائے گئے ہیں کووڈ میں نا. اتنی بڑی بلا تھی جو اس یعنی پورے قرۂ آرٹس پر اتاری گئی، اور کیا صورتحال تھی. حالانکہ اس سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ ہمیں تو اب خیر بیک ہوم میں بھی الحمدللہ ماشاءاللہ سب کچھ ہے، لیکن یہاں پر بھی آپ یہ دیکھیں کہ یہ وہ علاقے ہیں جہاں پر ان کی اپنی پیداوار اتنی نہیں ہوتی جس طرح اب انہوں نے سائنسی ترقی کر کے اتنی وہ حاصل کر لیتے ہیں. لیکن کووڈ سے پہلے آپ دیکھیں کہ کس طرح مختلف ملکوں سے ہر ایک کا رزق یہاں پہنچتا تھا. کوئی چائنیز ہے تو اس کو چائنیز پروڈکٹس مل جاتی ہیں، کوئی انڈین ہے تو وہ انڈین کھا لیتا ہے، کوئی لیکن کیسے کووڈ کے دنوں میں سب کچھ بین پہ چلا گیا کیسے. اور خوف تھا، ایک گھر میں اگر کسی کو کووڈ ہو رہا تھا تو اس کے پاس نہیں تھے جا سکتے، ہے نا. تو اللہ تعالیٰ ایسے حالات میں مبتلا کر کے آزماتے ہیں. تو یہ وہ ایک مثال اللہ تعالیٰ نے بستی کی بیان کی اور وہ مکہ کی ہے. اور اس سے ہم یہ اپنے لیے ہم کیا سبق لیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مطمئن تھے، امن کی حالت میں تھے، اللہ کو نہیں پہچان رہے تھے. کیا ہمارا حال ایسا تو نہیں ہے کہ ہم سب کچھ ہمارے پاس ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن ہم اپنے اوپر پڑنے والی بحیثیت امت کی ذمہ داری سے غافل ہو گئے ہیں، بھول گئے ہیں کہ ہمیں کرنا کیا ہے. ہم صرف 2 + 2 4 کے چکروں میں صبح ناشتہ کرتے ہیں، دوپہر کو کھانا کھاتے ہیں، رات کو کھانا کھاتے ہیں، رات ہو جاتی سو جاتے ہیں. وہ یعنی کوئی تو فرق ہو. انسان کے اندر یہ شعور نہیں ہے کہ اس کو جانوروں کی طرح زندگی گزارنے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا کہ وہ یہاں پر آئے، کھائے پیے، شادی کرے، بچے پیدا کرے اور چلا جائے. نہیں، ہم ایک یعنی کہ ایک عام انسان بھی سمجھ سکتا ہے کہ میرے خالق نے مجھے پیدا کیا اس دنیا میں، مجھے سب سے بہترین مخلوق بنایا، تو یقیناً مجھ پر کچھ ذمہ داریاں ہیں جس کا میں نے جا کر جواب دینا ہے. ٹھیک ہے، تو اور میں اس رب کو پہچان لوں، اس کی معرفت حاصل کر لوں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں یہ معرفت عطا فرما دے اور اس کو مانگا بھی کریں اللہ سے کہ یا اللہ تو مجھے اپنا آپ دکھا دے، تو مجھے اپنی پہچان کرا دے. ظاہر ہے ہم آنکھوں سے تو نہیں دیکھ سکتے لیکن دل سے اللہ کو محسوس کر سکتے ہیں نا. جیسے ابھی بات ہو رہی تھی نا کہ ایک تو یہ ہے کہ ہم یہ خیال کریں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، اور ایک یہ ہے کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں. اللہ کو محسوس تو کریں، ہاں میرا رب ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ انسان اپنے رب کو ہی نہ پہچانے. فکفرت بانعم اللہ، وہ جانے ہی نہ کہ یہ روٹی میرے تک کیسے پہنچ جاتی ہے، میرے میز پر چاول کیسے لگ جاتے ہیں. کبھی ہم خیال ہی نہیں کرتے، فور گرانٹیڈ لیتے ہیں، چیزوں کو کھاتے چلے جاتے ہیں. کھڑے بعض اوقات مائیں بچوں کو اسکول بھیج رہی ہیں، کھڑے کھڑے بچوں کو بھی کھلا رہی، خود بھی کھڑے ہو کے 2-4 نوالے منہ میں ڈال رہی. بھئی سکون سے بیٹھو تو صحیح، کھاؤ، اور تو اسی میں ہی تمہیں اللہ کی معرفت مل جائے گی. ہر نوالے پہ اگر بسم اللہ الحمدللہ کہا جائے تو انسان اجر تو پائے گی اور ساتھ ساتھ اللہ کی معرفت بھی اس کو آ جائے. میرے رب نے یہ رزق میرے لیے میرے گھر تک پہنچایا، سبحان اللہ، اور کن کن ہاتھوں سے نکل کر کن محنتوں سے یہ مجھ تک پہنچا ہے، سبحان اللہ. تو ہم شکر تو ادا کریں. اور صرف رزق ہی کیا، بے شمار نعمتیں ہیں
جن کو ہم شمار ہی نہیں کر سکتے. لیکن جب لوگ ناشکری میں پڑ جاتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ عورتیں کس کس طرح اپنے خاوندوں کی ناشکری کرتی ہیں. گھر بیٹھے ملکائیں ہیں، کھاتی ہیں، اور اس کے بعد خاوند آتا ہے تو اس کو پوچھتی تک نہیں ہے، اور وہ سم ٹائمز ایٹیٹیوڈ کا اظہار کرتی ہیں. آج کل کی نسل جو ہے وہ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے حال سے بچائے، اور ان کی تربیت کریں اپنی نسلوں کی کہ کس طرح سے آپس میں تعلق کو خوشگوار رکھنا ہے، کس طرح نہ صرف رب کا شکر ادا کرنا ہے بلکہ اپنے خامندوں کی بھی شکر گزار ہونا ہے انشاءاللہ. تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر نعمتیں لے لیتے ہیں واپس. نعوذ باللہ جب انسان ناقدری کرتا ہے نا تو نعمتیں واپس پلٹ جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو چکھایا لباس الجوع والخوف، خوف اتر آتا ہے دلوں میں، گھروں میں، یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے، وہ پریشانی، یہ پریشانی. ایسا ہوتا ہے نا، کتنی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا، اب ہم خود بھی آزمائے جاتے ہیں اور ارد گرد کی مثالیں بھی ہمیں ایسی سننے میں ملتی ہیں کہ اچھے بھلے حالت کو تھے لیکن ایسے پلٹا کھایا حالات نے، کیونکہ سب کچھ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے نا، وہ جب چاہے ہمیں آزما لے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے حالت سے بچائے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ، اور البتہ تحقیق آئے تھے ان کے پاس ان کے رسول، انہی میں سے ان کا یعنی رسول آیا تھا ان کے پاس انہی میں سے. فَكَذَّبُوهُ، تو انہوں نے اس کو جھٹلا دیا. فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ، اور تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑ لیا، ان کو عذاب نے، اور وہ تھے ہی ظالم. یعنی ان کے پاس ان کے اندر سے ہی رسول آیا تھا، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جسے انہوں نے جھٹلا دیا تو پھر عذاب نے پکڑ لیا، اور وہ بے انصاف لوگ تھے. اللہ اکبر. سب سے بڑا ظلم تو یہی ہے کہ انہوں نے اللہ کے حق کو نہ پہچانا اور شرک پر آمادہ ہی رہے. اور اس کے علاوہ بھی بے شمار ظلم ہیں جو کہ انسان کے حق میں بھی کرتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس حالت سے بچائے. تو یہاں پر دراصل بنیادی طور پر بات یہ بتائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے. اللہ نے ان کے پاس ایسا رسول بھیجا تھا جس کی صداقت اور کہ وہ گواہ تھے، خود اس کی امانت اور صداقت کے وہ گواہ تھے، اور ان کو متنبع کرنے کے لیے یہ رسول بھیجا گیا تھا ان میں. ٹھیک ہے، یعنی اللہ نے اب جو حجت تمام کرنی تھی وہ کی. یہی صورتحال ہماری ہے. ہم کہہ نہیں سکتے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہمیں نعمتیں دی گئی تھیں، ہمیں تو شعور ہی نہیں تھا کہ ہم نے کس کو پہچاننا ہے. ٹھیک ہے، آپ یہ دیکھیں کہ بہت بھی ہم دنیا کی آسائشوں میں پڑے ہوں، کمفرٹ زون میں ہوں نا، تو دل بے چین ہوتا ہے. وہ جو بے چینی ہے نا، وہ ضمیر کی بے چینی جس کو ہم سلا دیتے ہیں، وہ دراصل ہمیں اس طرف خالق کی طرف جوڑنے پر آمادہ کر رہی ہوتی ہے. کہ آپ اب یہ دیکھیں نا کہ کتنے بدنصیب ہیں وہ لوگ جو اللہ کے اس پیغام کو سمجھے بغیر ہی فوت ہو جائیں. تو ہم خود بھی قرآن سے نصیحت حاصل کریں اور لوگوں کو بھی اس سے جوڑیں کہ اللہ نے تعلیم پوری اتاری ہے، کیا کرنا ہے دنیا میں، کس طرف جانا ہے، لیکن انسان اس کو جھٹلا دیتا ہے. تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جب عذاب کی پکڑ آئے گی تو اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے، لوگ ظالم تھے کہ یہ پکڑے گئے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَكُلُوا، تو کھاؤ، مما اس میں سے جو رزقکم اللہ، رزق دیا تم کو اللہ نے، حلالًا طیبہ، پاکیزہ حلال، وشکروا، اور شکر کرو نعمت اللہ، اللہ کی نعمت کا، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم کرتے ہو اسی کی عبادت. تو یہاں پر دراصل مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ جو مشرکین مکہ نے کیا اس حالت سے تم بچ جاؤ، اور ہم سب کے لیے یہ سبق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو حلال اور پاکیزہ رزق دیا ہے وہی کھاؤ. اگر تم اس کی بندگی کرنے والے ہو تو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو. کیونکہ پیچھے بتایا نا کہ کفران نعمت اتنا بڑا جرم ہے، نعمتوں کا انکار کر دینا، جھٹلانا، کہ اس کے بدلے اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں چھین لیتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ ہماری بہت ساری دعائیں الحمدللہ سے شروع ہوتی ہیں، اس میں ہم کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. تو الحمدللہ تملا المیزان، اور پھر الحمدللہ جتنا زیادہ کوئی شکر ادا کرتا ہے اتنا ہی اس کی نعمتوں میں اضافہ کیا جاتا ہے. لیکن اگر کوئی ناشکری کرتا ہے تو پھر اس سے نعمتیں چھین لی جاتی ہیں. ٹھیک ہے، تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو نعمتیں ملیں تو الحمدللہ پڑھیں زیادہ سے زیادہ. الحمدللہ ہی عدد ما خلق، وہ جو دعا ہے نا وہ پوری پڑھ لیا کریں. وہ سبحان اللہ کے ساتھ بھی آتی ہے، اللہ اکبر کے ساتھ بھی، لا الہ الا اللہ کے ساتھ بھی آتی ہے. کسی کے پاس ہو نا تو پلیز شیئر کیجیے گا. تو سبحان اللہ کہ اللہ تعالیٰ نے اب یہاں پر مسلمانوں کو سمجھایا کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو. اگر تم ایمان کا دعویٰ کرتے ہو نا تو اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہی رہا کرو، اس کی نافرمانی سے اجتناب کرو، رزق حلال کی تلاش کرو، حرام اور گندی چیزوں سے پرہیز کرو. تو یہ اس ہفتے کے مزید لیسن ہمیں دے دیے گئے ہیں. فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے سے منع نہیں کیا، کھاؤ پیو لیکن پاکیزہ کھاؤ. گھروں میں اگر بعضوں کا چیزیں خراب ہو جاتی ہیں تو اس کو پھر وہ پاکیزہ نہیں رہی، وہ نہیں کھانی. اور دوسری یہ بھی
کہ وہ حلال کمائی سے حاصل کی گئی ہوں اور وہ شرعاً بھی حلال ہوں، جیسے آگے اگلی آیت میں بتائی جا رہی ہیں. اور پھر ان چیزوں کو کھاؤ پیو. اللہ کو کیا مطلوب ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرو. بسم اللہ پڑھ کے پانی پیو، الحمدللہ پڑھو اس کے بعد. ٹھیک ہے. آپ یہ دیکھیں کہ شکر گزار کھانے والا جو ہے وہ روزہ دار کا درجہ پا لیتا ہے، کیونکہ وہ شکر کر رہا ہوتا ہے نا، ساتھ ساتھ اللہ کو نہیں بھولتا. روزے میں بھی ہمیں اللہ یاد آتا نا کہ اللہ تیرے لیے روزہ رکھا ہے تو اب پورا کرا دے. تو ہم چاہ رہے ہوتے ہیں ٹائم پہ کھل جائے اور ہم راحت پائیں. تو اسی طرح وہ شخص جو کہ کھا پی کے بھی اللہ کو نہیں بھولتا تو وہ بھی اللہ کے ہاں اپنا اجر لکھوا رہا ہوتا ہے. تو عبادت کی شرط کیا ہے کہ انسان اللہ کا شکر گزار بھی ہو. اگر اللہ کی عبادت کرتے ہو، اگر یہ دعویٰ کرتے ہو کہ میں اس پر ایمان لایا ہوں اور اس کی عبادت کرتا ہوں، تو پھر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر بھی ادا کیا جائے. اور پھر اسی طرح اگلی آیت میں جو فرمایا کہ ان چیزوں سے اب بچنا ہے جو کھانی نہیں ہیں. انما حرما، بے شک حرام کیا، علیکم تم پر، المیتہ مردہ، والدمہ اور خون، ولحم الخنزیری اور خنزیر کا گوشت، وما احل لغیر اللہ بھی، اور جو پکارا جائے اللہ کے نام کے علاوہ، یعنی جس پر غیر اللہ کا نام لیا جائے وہ بھی حرام ہے. ٹھیک ہے. یعنی بسم اللہ کہہ کے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ہم ذبح کرتے ہیں نا، لیکن اگر دیوی دیوتاؤں کے نام پر کیا جائے تو وہ بھی حرام ہے. اور اس کے علاوہ ہم اس میں ایک اور بھی عقیدہ انشاءاللہ آگے پڑھتے ہیں. پہلے آیت مکمل کر لیں. فمن اضطر، تو جو کوئی مجبور ہو جائے، غیر باغین، لیکن وہ خواہش مند نہ ہو، نہ ہی چاہنے والا ہو، ولا عادن، اور نہ ہی حد سے گزرنے والا ہو، فإن اللہ، تو بے شک اللہ تعالیٰ، غفور الرحیم، بہت بخشنے والا مہربان ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ انسانوں پر حرام کیا وہ مردار، خون، خنزیر کا گوشت اور ہر وہ چیز جو اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور نام سے مشتہر کی جائے. دو لوگوں کو رخصت ہے، جیسے ہم پہلے بھی رخصت اور عزیمت کے بارے میں پڑھ چکے ہیں، تو یہاں پر بھی رخصت ہے. کس کو رخصت ہے؟ جو نہ تو شرعی قانون کا باغی ہو اور نہ ہی ضرورت سے زیادہ کھانے والا ہو، کہ اب تو میں مجبور ہو ہی گیا ہوں چلو کھا لوں. ٹھیک ہے. اور اس میں بھی ہر شخص کے ایمان کا، اب یعنی نعوذ باللہ یہ بات نہیں ہے کہ مجھے تو پانی ہضم نہیں ہوتا، میرے سے پانی نہیں پیا جاتا، نہ مجھے دودھ سوٹ کرتا ہے، کیونکہ ان ملکوں میں دودھ نہیں نا سوٹ کرتا کچھ لوگوں کو، تو وہ کہیں میرے لیے شراب حلال ہو گئی ہے. یہ بات نہیں ہے. ٹھیک ہے. نہ تو وہ شرعی قوانین کا باغی ہو، حالت کیا ہے کہ وہ اس کی جان جانے والی ہو. ٹھیک ہے. موت کا لالے پڑ جائیں اس کو، یا پھر وہ مجبور کر دیا جائے کوئی کسی نان مسلم کی طرف سے، یا کچھ ایسی حالات میں جا پھنسے وہ. اور پھر جب وہ کھائے تو ضرورت سے زیادہ نہ کھائے، جتنی اس کی ضرورت ہے جس سے وہ اب زندگی کو قائم رکھ سکے. تو ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. اچھا. اور اس آیت کے بارے میں نا سورہ البقرہ کی آیت نمبر 173 بھی گزری ہے، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 بھی، اور سورہ نام کی آیت نمبر 135 بھی گزری. تو اس میں آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو مردار کا ذکر آ رہا ہے نا کہ انما حرما علیکم المیتہ، اس کا ذکر پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں. سورہ المائدہ میں آیا تھا نا کہ المنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ، یہ 4 طرح کے جانور ہیں نا، جو اگر مواشی جانور بھی ہیں، حلال ہیں، لیکن اگر وہ مر جائیں، ٹکر کھا کے مرے ہوں، تو وہ بھی پھر حرام میں چلے جائیں گے، میتہ میں آ جائیں گے نا. وما اکل السبع الا ما ذکیتم، اور جس کو کوئی شکاری شکار کرے مگر یہ کہ تم اس کو جا کر ذبح کر لو. اگر وہ مردہ ابھی مرنے کے قریب تھا لیکن تم نے اسے ذبح کر لیا بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے، تو پھر اس کو بھی تم کھا سکتے ہو. اور وہاں پر ہی ذکر آیا تھا وما ذبح علی النصب، کہ جو انصاب پر ذبح کیا جائے، یعنی باقاعدہ کسی آستانے پر لے جا کر ذبح کیا جائے، تو پھر وہ کیا ہے کہ وہ حلال نہیں رہے گا. کیونکہ یہاں پر آنا وما احل لغیر اللہ بھی، اگر کسی بت خانے پر لے جا کر ذبح کیا جائے، نام اللہ کا لیا جائے، ٹھیک ہے، وہ بھی حرام ہے. اسی طرح نیت اللہ کے علاوہ کی جائے فلاں پیر کے نام پر، لیکن ذبح کرتے ہوئے بسم اللہ کہا جائے تو وہ بھی حلال نہیں رہے گا. واضح؟ یہ یاد رکھنے کی بات ہے انشاءاللہ. کیونکہ یہاں پر آ رہا نا وما احل لغیر اللہ بھی، لیکن ساتھ ہی میں نے آپ کو حوالہ دیا کہ وما ذبح علی النصب. اور اسی طرح دلوں کے حال اللہ جانتا ہے. اگر کسی کی نیت کسی پیر کو خوش کرنا ہے، کوئی گھر میں آیا ہے، اس کے قدموں میں قربانی ہو رہی ہے، لیکن جی نام بسم اللہ ہی پڑھ کے کہا جا رہا ہے، تو پھر وہ بھی اسی میں جا پڑے گا، حرام میں ہی ہو جائے گا. کیونکہ اللہ کے لیے نیت خالص نہیں ہے نا، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. اچھا. اس کے بعد فرمایا
ولا تقولوا، اور نہ تم کہو، لما واسطے اس کے جو تصفو بیان کرتی ہیں، السنتکم الکذبا، تمہاری زبانیں جھوٹ کو، ھذا حلال، یہ حلال ہے، وھذا حرام، اور یہ حرام ہے۔ اب زبانوں پر بند باندھا جا رہا ہے۔ عموماً یہ لوگ کرتے ہیں کہ تمہیں کوئی اختیار نہیں دیا گیا کہ تم چیزوں کو اپنی مرضی سے حلال حرام کرتے رہو، لتفتروا علی اللہ الکذب، کہ تم اللہ پر جھوٹ باندھو، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ حلال حرام کرنے کا مکمل اختیار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے۔ آیت نمبر 116 ہو رہی ہے۔ کسی دوسرے کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال یا جائز بنا لے، اور اسی طرح اللہ کے علاوہ کسی کو یہ اختیار نہیں کہ وہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال بنائے یا اسی طرح حلال کو حرام کر لے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسی حالوں سے بچائے۔ تو ہماری زبانوں کو بھی کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے نا۔ بعض اوقات ہم اپنی مرضی سے کچھ اس طرح بات کر دیتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ آپ یہ یاد رکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اختیار نہیں دیا گیا تھا کہ وہ اپنی مرضی سے علاوہ اللہ کے حکم کے کسی چیز کو حلال یا حرام کہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو آتا ہے نا اہل کتاب کے لیے کہ انہوں نے اپنے ارباب کو رب بنا لیا، وہ بھی اس لیے کہ وہ ان کے کہنے پر چیزوں کو حلال حرام کرتے تھے یا احکامات کو۔ تو اس کی کسی کو بھی اجازت نہیں ہے۔ یہی وحدانیت ہے نا، کہ ہم اللہ کو مانیں اور اس کے حکموں کو مانیں، اور جو اللہ کے اختیارات میں بھی کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ ایسی حرکتیں کرتے ہیں، جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں کہ فلاں چیز حرام ہے یا فلاں حلال ہے، اپنی مرضی سے یہ کام کرتے ہیں، تو وہ جھوٹ بکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور لوگ ایسے کرتے ہیں نا کہ بعض چیزوں کو اپنی مرضی سے بنایا اور اس کے بعد ان پر مذہبی تقدس کا جامہ پہنا دیا کہ نعوذ باللہ اللہ نے کہا ہے، یعنی اللہ کے اختیارات کو اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں، شرک کا ارتکاب کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یفلحون، ایسے لوگ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے، یعنی ان کی اخروی نجات کی کوئی صورت نہیں ہے، چاہے وہ مذہب کے نام پر کوئی لبادہ اوڑے ہوئے ہوں، کچھ چیزوں کو حلال حرام کر رہے ہوں۔ پھر فرمایا متاعٌ قلیل، یہ تو تھوڑا سا متاع ہے، تھوڑا سا فائدہ ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ ہوتا کیا ہے کہ اپنے چند روزہ دنیاوی مفادات کے لیے لوگ ان چیزوں کو کرتے ہیں، یعنی اللہ کے اختیارات میں دخل دیا، فلاں چیز کو حلال کیا، فلاں کو حرام۔ اور اس میں سب سے پہلے آپ مشرکین مکہ کو دیکھ لیں کہ وہ اس طرح کے کام کرتے تھے نا، لوگوں کو شرک میں انہوں نے گھیرا ہوا تھا مذہب کے نام پر، ٹھیک ہے۔ اور اس کا فائدہ ان کو کیا پہنچتا تھا کہ لوگ سارے جو تھے چڑھاوے وغیرہ، یعنی دولت کے انبار ان کی طرف جمع ہو جاتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو ایسی شرکیہ باتوں کو گھڑ کر اللہ کی طرف منسوب کرتے تھے اور دنیاوی فائدے حاصل کرتے تھے، اور اس طرح انہوں نے اللہ کی بہت ساری مخلوق کو نعوذ باللہ شرک کی راہ پر لگا رکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تھوڑا سا متاع ہے دنیا میں، تھوڑا آپ یہ دیکھیں کہ انسان کی زندگی کتنی ہے نا، اب آج کل تو 60-70 سال ہے نا میکسیمم، اس سے اوپر جو مل جائے وہ تو اللہ کی طرف سے ایک وہ سمجھو بونس ہے۔ تو اتنی تھوڑی سی زندگی میں آپ کتنا کھا لیں گے، کتنا کما لیں گے، کتنا جمع کر لیں گے، لیکن اس کے بعد کیا ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے، ان کو سخت دکھ دینے والی مار پڑے گی، کیونکہ انہوں نے اپنے چند روزہ دنیاوی مفادات کے لیے لوگوں کو اللہ کے دین سے کے راستے سے روک رکھا تھا۔ میرا خیال ہے اب اتنا ہی انشاءاللہ آج کر لیتے ہیں، ابھی اسی کی تلاوت سن لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان
فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قلیل ولہم عذاب علیم سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔